بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. اللہ رب العزت نے انسان پر جو عنایات اور مہربانیاں فرمائی ہیں اور انسان کو جن نعمتوں سے اور نوازشوں سے نوازا ہے، ان میں سب سے عظیم الشان چیز انسان کو اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایمان ہے. دنیا میں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں خدا وحدہ لا شریک کی ذات پر، جناب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اس کے برخلاف دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف، جو نور کو چھوڑ کر اندھیروں کی طرف سفر کرنے میں چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عجیب ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں اور انہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. اس کے برخلاف دنیا میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو کفار کا ہے اور ان کا دوست شیطان ہے، وہ انہیں ہدایت کی روشنی سے نکال کر گمراہی کے کھٹا ٹوپ اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرتا چلوں کہ اسی سفر کو جاری رکھنے والے ان خوش نصیبوں میں جو کہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف آتے ہیں، ہمارے بھائی جناب بھائی شمس الدین صاحب ہمارے ہاتھ تشریف فرما ہیں. آپ قادیانیت کو چھوڑ کر اور قادیانیت کی کفریہ اور ان کے رذیل عقائد سے طائب ہو کر اسلام کی روشنی کی طرف آ چکے ہیں. میں آپ کو مرکز اہل سنت والجماعت اور احناف میڈیا سروس کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بھائی کا وجہ اس کی کہ میں اپنی زبان سے تعارف کراؤں، مناسب سمجھوں گا کہ میں بھائی کی خدمت میں عرض کروں کہ اپنی زبان سے اپنا تعارف فرمائیں. آپ احناف میڈیا سروس میں تشریف لائے ہیں، آپ فرمائیے کہ آپ کا تعارف کیا ہے اور آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کی تعلیم کیا ہے اور قادیانیت کے ماحول میں آپ کس طرح پلے اور بڑھے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے ہاں بلایا. قادیانیت مجھے اصل میں وراثت میں ملی. میرے والد صاحب قادیانی تھے، میرے دادا جی قادیانی، میرے پردادا قادیانی، تو میری پیدائش بھی ایک قادیانی گھرانے میں ہوئی. اور یہ قادیانی گھرانہ وہ نہیں ہے کہ عام قادیانی ہے. میں یہاں ایک تھوڑی سی بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ قادیانیوں کا جو اس وقت موجودہ لیڈر ہے مرزا مسرور احمد، وہ اور میرے والد صاحب رضائی بھائی ہیں آپس میں. میرے والد صاحب نے اور مرزا مسرور صاحب نے ایک ہی والدہ کا دودھ پیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے وہ میرے رضائی چچو ہیں، میں ان کا رضائی بھتیجا ہوں. تو میری ساری تعلیم، میرا بچپن اور تقریباً 35 سال کا عرصہ چناب نگر کو آپ جانتے ہیں صاحب کا ربوہ ہے، یہاں گزرا ہے. یہیں پہ میں نے قادیانیت کی بھی تعلیم حاصل کی، یہیں پہ میں نے اپنی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی. اس کے بعد میری مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہونا شروع ہوئی اور میں نے کوشش کی کہ میں مسلمانوں کو قادیانی کی طرف لے کے آؤں. تو اس کوشش میں جاری تھی کہ میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں نے ان کو قادیانیت کی دعوت دی. تو ہوا یوں کہ آپ کو پتہ ہے قادیانیت وراثت میں ملی اور قادیانیت کے بارے میں مجھے سارا علم تھا. تو مرزا غلام احمد قادیانی، جسے اس وقت جب میں قادیانی تھا تو ہم اسے اللہ کا نبی اور رسول بھی مانتے تھے، تو اس نے اپنی کتاب میں قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ حق کی قسم عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے. اور ہم اس کی بات پہ دل و جان سے ایمان لاتے تھے کہ کیونکہ یہ اللہ کا نبی ہے اور نبی کے بھی جھوٹ نہیں بولتے. تو جب میں نے ان دوست سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے صحیح بخاری پڑھنے کے لیے دی
کہ آپ یہ پڑھیں. اور میں یہاں ایک بات وضاحت کرتا چلوں کہ بہت کم قادیانی ایسے ہیں جن کے گھر میں حدیثوں کی کتابیں ہیں، ورنہ وہ حدیثوں سے بے خبر ہیں، وہ نہیں پڑھتے. تو جب میں نے صحیح بخاری کا مطالعہ شروع کیا تو جلد نمبر 2 میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی. آپ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. اب مفتی صاحب اگر آپ یہ قسم صحیح بخاری سے پڑھیں تو آپ تو اس بات پہ یقین لے کے آئیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مگر میری پوزیشن یہ تھی کہ مجھے مرزے کی قسم بھی یاد تھی کہ اس نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. تو میں نے کہا یا اللہ عجیب ماجرا ہے کہ ایک جسے ہم نبی مان رہے ہیں وہ کہتا ہے وفات پا گئے ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے. تو بس ہدایت کا وقت لکھا تھا. اسی حدیث مبارکہ پہ اللہ کے نبی کی قسم پہ میں نے اعتبار کرتے ہوئے قادیانیت ترک کر دی اور غلامی مصطفیٰ دل و جان سے قبول کر لی. تو یہ تو تھا میرا اسلام لانے کا واقعہ. مگر اس کے بعد میری لاہور میں قاری محمد رفیق صاحب ہیں، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ والے، رابطہ سیکٹری ہیں. ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ جتنا عرصہ قادیانیت میں رہے، لوگوں کو کوشش کی قادیانی بنانے کی، اب یہی کوشش اسلام کی طرف سے آپ قادیانیوں کو کریں. تو الحمدللہ میں یہاں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی سال اپریل میں آزاد کشمیر چلا گیا. تو جب وہاں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ قادیانیوں کا آپس میں کچھ اختلاف ہوا. جب میں نے ان سے ملاقات کی تو وہ اختلاف نبوت پہ تھا. ایک کہہ رہے تھے وہ نبی نہیں ہے، دوسرے کہہ رہے تھے وہ نبی ہے. اب جو ان کا قادیانیوں کا، ویسے یہ تو مربی کہتے ہیں، میں ربی کہتا ہوں ان کو، ربی. تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا. تو آپ یقین کریں اس وقت میرے پاس 48 قادیانی موجود تھے. میں نے جب کتابیں کھول کے ان کو دکھائیں ان کے کفری عقائد، تو ان 48 نے میرے سامنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا. اس کے بعد میں لاہور آیا، حیدرآباد چلا گیا. حیدرآباد الحمدللہ میری گفتگو ہوئی قادیانیوں سے، وہاں پہ 7 قادیانیوں نے قبول اسلام کیا. تو ابھی لاہور میں قادیانی سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس کا حوال تھوڑا سا آپ کی نظر کر دوں. یہ میرے پاس ایک قادیانی بک ہے، اس کا نام ہے حمامۃ البشریٰ. لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود. اس کتاب کا میں صفحہ آپ کے سامنے نکال رہا ہوں. یہ ہے 290 اور 291، 290 اور 291. اس میں نے اس بندے کو دکھایا، میں نے کہا اس کتاب میں کسی نے مرزے سے اس وقت پوچھا کہ مرزا صاحب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اب یہ کیا لکھتے ہیں ذرا غور کیجئے گا. میرے لیے یہ جائز نہیں. کس کے لیے؟ مرزا خود کہہ رہا ہے میرے لیے، میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں. 3 باتیں ہیں، غور سے یاد رکھیں. اور اسپیشلی میں اپنے جو میرے والدین کے، میرے خاندان کے لوگ ہیں ان کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف یہ قادیانی کتب پڑھ لیں. مرزا بشیر احمد امی نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ جو بندہ میری کتابوں کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے. اس کا مطلب ہے پڑھنی چاہیے. تو اپنی کتابیں پڑھیں، الحمدللہ انہی کتابوں کو پڑھنے کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں گے. اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں. جرمنی کے جو ہیڈ تھے، صدر تھے شیخ رحیل صاحب، انہوں نے بھی قادیانی کتب پڑھی اور قادیانی چھوڑ دی. تو اس کتاب میں اس نے یہ لکھا ہے کہ میرے لیے جائز نہیں میں دعویٰ نبوت کروں، اور اگر ایسا کروں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا. اور پھر آگے لکھتا ہے کہ میں کافر قوم سے جا ملوں گا.
اب جب میں نے اس قادیانی سے کہا، میں نے کہا یہ جو مرزا نے لکھا ٹھیک لکھا ہے، آپ کا یقین ہے؟ اس نے کہا جی میرا ایمان ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ تو میں نے یہ کتاب اسی طرح کھول کے اس کے سامنے رکھ دی۔ تو میں نے کہا میرے بھائی یہ ایک میرے پاس اور قادیانی کتب ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 18، یہ میں نے کھولی، یہ ذرا دیکھیے گا جی، اس میں مرزا نے لکھا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اب اس میں کیا لکھا ہے کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں اور کس سے خارج ہو جاؤں؟ اسلام سے خارج ہو جاؤں۔ اور کون سی قوم سے ملوں گا مفتی صاحب؟ کافر قوم سے۔ یہ جو کتاب ہے میرے پاس، یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے، یہ دونوں اس کی ہیں۔ ایک میں کہتا ہے دعویٰ نبوت کروں تو کافر ہو جاؤں، یہاں پہ کہتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔ اب جب میں نے اس قادیانی سے یہ پوچھا، میں نے کہا میرے بھائی یہ بتا دو کہ یہ سچ ہے یا یہ سچ ہے، تو اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر بات چلی آگے، میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا دیکھیں آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ابھی 7 ستمبر آ رہی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ قادیانیوں کو ہماری سب سے بڑی اسمبلی نے، سپریم کورٹ نے کافر قرار دیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ وہی ہے، اگر اس میں آپ یا میں فرق کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی جو کرے گا کافر ہو جائے گا۔ اب لا الہ الا اللہ تو ہر نبی کو عطا ہوا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ایسا ہی ہے مفتی صاحب؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ تو جب ہمارے نبی کی باری ہے تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتہ چلا جو محمد رسول اللہ ہے یہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے، پہلا لا الہ الا اللہ۔ اب یہی کتاب میں دوبارہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، 18 نمبر جلد ہے جی۔ اس میں نے اس بندے کو ایک عبارت دکھائی، یہ وہ عبارت ہے، ذرا تھوڑا سا اس کو ذرا دیکھ دیں۔ اس میں لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین ما اشد علی الکفار، یہ آپ سب جانتے ہیں یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور اس وحی میں اللہ نے اپنے نبی کو محمد رسول اللہ کہا، مگر اس کتاب میں مرزا کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ اس وحی الہی میں میرا نام رکھا گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ اس کتاب کے مطابق اسے محمد رسول اللہ مانتے ہیں؟ اب وہ قادیانی کہنے لگا نہیں جی میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا وہ کہہ رہا ہے میرا نام رکھا ہے محمد رسول اللہ، تم کہتے ہو میں مانتا نہیں ہوں۔ میں نے یہ کتابیں صرف اس کو دکھائیں، کچھ نہیں کیا، کوئی اور کتاب نہیں لے کے گیا۔ الحمدللہ جب اس نے یہ اپنے عقائد دیکھے، خود پڑھ لیے، تو اس نے کہا جی میں آج کے بعد قادیانی نہیں ہوں، میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو لوگ غافل ہیں، نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں، ان کو ہم نے صرف انہی کی کتابوں سے آئینہ دکھانا ہے، اور میں نے الحمدللہ اب ساری زندگی یہی کام کرنا ہے، اور میں نے اپنی زندگی آپ کے تھرو مفتی صاحب بتا رہا ہوں کہ ختم نبوت کے لیے وقف کر دی۔ ماشاءاللہ، جہاں میری ضرورت پیش آئے، جس بھی دنیا کے حصے میں کوئی قادیانی مجھ سے گفتگو کرنا چاہے، میں اپنی خدمات ان سے گفتگو کرنے کے حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس اسلام کی طرف رغبت کو اور اسلام کی طرف آنے کو قبول اور منظور فرمائے۔ بھائی شمس الدین صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف راغب ہوئے تو آپ نے گھر والوں پر کیا محنت فرمائی، اور گھر والوں کا رویہ آپ کے ساتھ اس دوران جب سے آپ قادیانیت سے مسلمان ہوئے آپ کے ساتھ کیا رہا؟ حضرت محنت ایسا ہے کہ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو چھوڑ دیا ہے تو پہلے تو بہت پریشان ہوئے، مجھے بلایا، مجھے سمجھایا، میں نے ان سے باتیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے چناب نگر کے اندر 3 مربی حضرات بلائے جنہیں میں ربی کہتا ہوں۔ ان سے گفتگو ہونے کے بعد میرے والد صاحب نے یہ کہا
کہ صرف ایک بات بتاؤ، تم واپس قادیانیت میں آ رہے ہو یا نہیں آ رہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ آرمی ریٹائرڈ ہیں اور ذرا سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ تو جب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اب تو ساری زندگی محمد رسول اللہ کے دین پہ چلنا ہے، نہ کہ غلام قادیانی کے دین پہ چلنا ہے۔ تو 1.5 سال تقریباً ہو گیا وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، میرے والد صاحب۔ والدہ مجھ سے بات کرتی تھی۔ جب یہ میں نے اپنی تبلیغ اپنی سسٹر کے گھر لے کے گیا تو وہاں پہ یوں ہوا کہ وہ بہت ہی کٹر قسم کی خاتون ہیں، بہت مضبوط ہیں قادیانیت میں، کہ ان سے گفتگو کے دوران انہوں نے مفتی صاحب مجھے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی مجھے یہ کہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے تو میں اس بات پہ بھی یقین نہیں کرتی۔ میں نے کہا جیسے آپ نے استغفر اللہ پڑھا، میں نے کہا اپنی سسٹر سے کہ آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی جو آپ کو نہیں کہنی چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے کہا نہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ سچے ہیں اس لیے میں نے یہ بات کہی۔ مفتی صاحب 1.5 مہینہ نہیں گزرا اس بات کو، اس واقعے کو، کہ اللہ پاک نے اسی گھر میں سے اس کے 2 بیٹے ہیں، دونوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ اور اب وہ دیکھتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا بن گیا۔ تو میں نے کہا یہ جو آپ نے اس وقت الفاظ کہے تھے اللہ کو للکار کے، آج اس کا رزلٹ ہے کہ اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ میں اور میرا دین اور میرا نبی تا قیامت اور قیامت کے بعد تک سچے ہیں۔ تو الحمدللہ محنت جاری ہے میری۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ ان کتابوں کو پڑھ لیتا ہے اس سے قادیانی گفتگو نہیں کرتے، ان کے بڑے بڑے جو ہیں وہ بھی گفتگو نہیں کرتے۔ تو برحال میری کوشش ہے کہ اللہ پاک میرے والدین کو اسلام کی دولت دے۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ تھا اللہ کے فضل سے، یعنی ان سے لیتا نہیں تھا، ایون ان کو کچھ نہ کچھ دیتا تھا۔ اس وجہ پہ مجھ پہ وہ حالات نہیں آئے، ورنہ جو یہ ظلم زیادتی کرتے ہیں خاص کر کے چناب نگر کے لوگوں پہ، جو بندہ قادیانیت چھوڑنا چاہے یا سر اٹھانا چاہے، یہ وہاں پہ بیٹھے پیسے کے بل بوتے پہ یہ اس کو اتنا مرواتے ہیں۔ اس میں ہمارے پولیس والے بھی کچھ ملے ہوتے ہیں جن کو وہ منتھلیاں دیتے ہیں، تو اس لیے لوگ وہاں پہ دبے اور سہمے ہوئے ہیں۔ ورنہ یہ بھوت کب کا آدھا چناب نگر اس وقت آپ سمجھے کہ مسلمان ہونے کے بالکل سرے پہ کھڑا ہے، صرف ان کے ظلم و زیادتی سے ڈرتے ہیں وہ لوگ۔ تو الحمدللہ میری جو کوشش ہے وہ جاری ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ قادیانی حضرات میرے وہاں پہ کافی کلاس فیلو ہیں، بچپن کے دوست ہیں، وہ صرف اور صرف قادیانی بکس پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ اس محنت کو جاری کیے ہوئے ہیں، جی اور دیگر جو قادیانی ہیں لوگوں کو قادیانیت پر قائم رکھنے کے لیے دباؤ اور پریشر ڈال رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ نے بہت لمبا عرصہ اس میں گزارا ہے، کہ قادیانی حضرات لوگوں کو قادیانیت پر لانے اور لوگوں کو قادیانیت کی طرف راغب کرنے کے لیے اور کون کون سے حربے استعمال کرتے ہیں؟ جی ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایک مسلمان ساتھی ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے کچھ رشتہ دار تھے، ان کے ایک وقت میں حالات خراب ہو گئے، اس سے کسی بندے نے کہا کہ تم چناب نگر چلے جاؤ۔ اب جس کے حالات خراب ہیں وہ چلا گیا، اب وہاں پہ جا کے یقیناً قادیانی جماعت ان کو مالی طور پہ سپورٹ کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی بندہ قادیانی کی طرف تھوڑا سا دوستی بڑھاتا ہے تو وہ اس کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں ہے، فی الحال مسلمان ہے، یہ اس کی ضروریات کا بھرپور خیال رکھیں گے، پھر کوشش کریں گے ایک آدھ دفعہ اسے چناب نگر لے جائیں، وہاں اسے اچھے طریقے سے سرو کریں گے، دکھائیں گے، مگر یہ چیزیں نہیں دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس بندے کو جب یہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں تو اس کو سب سے پہلی بات یہ پوچھیں گے، کسی رنگ میں پوچھنا ہے نا، کہ آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ اگر خطرہ ہے تو ہم آپ کو باہر بھیج سکتے ہیں۔
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے یہ باہر جانے کی اس بندے کو لالچ دی جاتی ہے کہ ہمارے اختیار میں ہے، اگر تم ہمارے مذہب میں آتے ہو تو ہم تمہیں باہر کا ویزا دے دیں گے۔ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اس وجہ سے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ باہر جا کے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں قادیانی نہیں ہوں، مسلمان ہی ہوں، پھر یہ وہاں پہ رشتے کرواتے ہیں ان کے، وہاں پہ ان کے اگر کوئی شادی شدہ ہے تو ان کے بچوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دوسرے یورپ کنٹریز کی طرح بہت پیسہ ہے، بہت روپیہ ہے، دولت ہے۔ اس دولت کے بل بوتے پہ یہ ایمان کے سودے کرتے ہیں، اور اس میں جو کچھ کمزور دل مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کے سکنجے میں پھنس جاتے ہیں، اور بس وہ اپنی آخرت خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے۔ ابھی مجھے بھی یہ ساری آفریں آ رہی ہیں، اور مجھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ جو کانفرنسوں میں جاتے ہیں وہاں پہ پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے کہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا آپ کانفرنسوں میں نہ جایا کریں، ہم آپ کے گھر کا سارا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اب بتائیں یہ کتنی بڑی لالچ ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر اب آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ اگر واپس قادیانیت میں آتے ہیں تو مسلمان آپ کو مار دیں گے، تو اس کے لیے پھر وہی بات آ گئی کہ مجھے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انگلینڈ بھیج دیتے ہیں، جرمنی بھیج دیتے ہیں، کینیڈا بھیج دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے تو زندگی وقف کی ہے اپنی، اور میں ہر مسلمان سے یہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ٹھوکر مار دیں۔ لڑکی، دولت، کینیڈا، امریکہ، جرمنی، ان کو ٹھوکر مار دیں۔ اگر یہاں یہ مل جائے گا تو میرا ایمان ہے کہ شفاعت نہیں ملے گی آپ کو۔ اگر وہ حاصل کرنی ہے، آب کوثر پینا ہے، تو اس چیز کو ہمیں ٹھوکر مارنی ہے۔ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت بڑا عرصہ گزارا ہے قادیانیت میں، تو قادیانیوں کو آج کیا میسیج دینا چاہیں گے، اور احناف میڈیا سروس کے حوالے سے آپ مرزا مسرور کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں جی بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے دل کی بات کہی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں مرزا مسرور کو اور اس کی پوری ٹیم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک لائیو چینل چل رہا ہے جس کو آپ MTA بولتے ہیں، مرزائی ٹی وی ان کا ہے۔ میں وہاں آپ کے میڈیا سیل پہ آ کے آپ سے مناظرہ، آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ تو نہیں ہمارے ساتھ آ کے بات کریں گے کیونکہ آپ ڈرتے ہیں، اور مسلمان ہے اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ ڈرتا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے قادیانیت میں کوئی ایسا بندہ جو یہ کہے کہ میں علم رکھتا ہوں، تو میں آپ کے میڈیا پہ آ کے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جس مرضی محاذ پہ بلائیں۔ باقی جو آپ الحمدللہ اور حضرت الیاس گھمن صاحب کام کر رہے ہیں، میں نیٹ پہ آپ کے بیان سنتا ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت کے بیان کی طرح طرز عمل اپناؤں اور اس طرح کے بیان کروں تاکہ قادیانیت کو پتہ چلے۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ میسیج میرا یہ ہے کہ جتنے بھی قادیانی حضرات ہیں میں ان کو انعام دوں گا۔ آپ کے سیل کے تھرو میں کہتا ہوں کہ میں ہر اس قادیانی کو 10,000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں جو مرزا غلام احمد قادیانی کی جلد نمبر 10 پڑھی ہے، ذرا مجھے دیں گے؟ 10 نمبر جلد نکالیں گے، لیکن ترتیب سے لگی ہے۔ یہ کتاب جی ذرا دکھائیے گا، یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 31 سے لے کر 34 تک جو قادیانی اپنی فیملی، اپنی ماں، بہن، بیٹی، بہو میں بیٹھ کے 4 ورقے پڑھ دے اونچی آواز میں۔ دیکھیں نبی کی تعلیم تو کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نا جی۔ تو اگر آپ اسے سچا نبی مانتے ہیں تو اس کے صرف 31 سے لے کر 34 تک 4 صفحے پڑھ دیں اپنے بہن میں، اپنی ماں میں بیٹھ کر، تو میں اس کو 10,000 روپے انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس میں آپ بتانا چاہیں گے ہمیں اگر مختصر سا کہ اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ اس میں حضرت ایسی گندی باتیں لکھی گئی ہیں، ایسی گندی غلیظ باتیں ہیں
ان 4 صفحے، ویسے تو تقریباً ساری ہی عبارتیں آپ پڑھ لیں ایسا ہی کچھ بھرا ہوا ہے، مگر اس میں ایسی گندی باتیں لکھی ہیں کہ میرا خیال میں کہ اگر میں آپ کے سامنے بھی پڑھوں تو مجھے شرم آئے گی. اسی لیے میں نے کہا کہ 31 سے لے کر 34 تک 4 صفحے کوئی قادیانی ایمانداری سے اپنی ماں بہن کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے اور مجھے آگے بتایا کہ یہ میں نے پڑھ لی اپنی ماں کے سامنے، اپنی بہن کے سامنے، اپنی بیٹی کے سامنے، تو میں اسے 10,000 کا نام دینے کو تیار ہوں. غلاظات کا مجموعہ، اتنی غلاظات کا مجموعہ. ابھی یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں ایک عبارت صرف آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اس گندگی کا اظہار دیکھ لیجئے گا کس طرح ہے ان کی. اب یہ دیکھیں جی، یہ پہلے جلد لے آئیں 21 نمبر، یہ روحانی خزائن کی ہے. اس کے اندر صفحہ نمبر ہے 50. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہی عیسیٰ ابن مریم کے خون اور اس کی منی سے پیدا ہوا. حضرت مریم کے بارے میں کیا لکھتا ہے کہ اس کی منی سے پیدا ہوا. کیا اس کو اجازت ہے انبیاء کی والدہ کے بارے میں ایسی گستاخیاں کرے؟ تو اتنا گند بھرا پڑا ہے، اتنا گند ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہی عیسائیوں کا مردہ خدا ہے کہ جو پیشاب کی گندی راہ سے پیدا ہوا. اب عیسائی کس کو خدا مانتے ہیں؟ مفتی صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اب ان کے بارے میں یہ لکھنا کہ وہ پیشاب کی گندی راہ سے پیدا ہوا، کیا آپ اس کو قابل معافی جرم سمجھتے ہیں؟ بالکل قابل مؤاخذہ ہے. ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی، بہت بڑا قادیانی تھا، بڑی باتیں کرتا تھا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بتا دو. وہ ہنس پڑا، کہنے لگا شمس صاحب آپ پاگل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد ہی نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں ہے. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا ثبوت دو مجھے. کہنے لگا جی قرآن پاک اس کا ثبوت ہے، عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، سارا کچھ قرآن نے بتایا ہے، تو اس سے پتہ چلا ان کے والد نہیں ہیں. تو میں نے کہا مرزا صاحب کو آپ کیا مانتے ہو؟ اس نے کہا امام مہدی مجدد، اللہ کا نبی رسول. تو میں نے کہا پوچھ کے دیکھیں اس سے، پوچھ کے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہے کہ نہیں ہے. کہتا جی پوچھ لیں. میں نے کہا کون سا دور جانا ہے مجھے پوچھنے کے لیے، کہا دیاں تھوڑی جانا، یہ قبر پہ جا کے پوچھنا ہے. اب یہ مرزا ہی ہے نا. یہ میرے پاس کتاب ہے جلد نمبر 3 روحانی خزائن. اس کتاب میں صفحہ نکالتا ہوں 254 254. اب جب میں نے اس قادیانی سے کہا، میں نے کہا اب جو دیکھ لو، میں پوچھنے لگا ہوں مرزے سے، قرآن گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، آپ نے بھی گواہی دی ہے. تو میں نے کہا یہ دیکھیں مرزا لکھتا ہے کیونکہ مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 سال تک لکڑی کا کام کرتے رہے. تو میں نے کہا حضرت میں نے تو پوچھا آپ سے کہ ان کے والد کا نام بتائیں، آپ نے کہا ان کے والد نہیں ہیں. یہاں مرزا صاحب نے تو ان کا کاروبار بھی بتا دیا کہ وہ 22 سال تک اپنے والد کے ساتھ لکڑی کا کام کرتے رہے. تو وہ بندہ پریشان ہو گیا، کتاب بھی مرزا صاحب کی. آپ یقین کریں صرف اتنی بات کا مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ یہی سوال اس قادیانی بندے نے جا کے اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کر کے بٹھا کے انہیں کہا کہ میں نے آپ کو دنیا میں ساری تعلیم جہاں تک میری توفیق تھی میں نے دی، تو میرے بچوں اب مجھے اس بات کا سوال کا جواب دو. اس نے میرے والا سوال اپنے بچوں کو دہرایا. بچوں نے بھی یہی کہا کہ ابو آپ کون سا سوال کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے تو والد ہی نہیں ہیں. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ ان کے والد ہیں. تو پھر اس نے کہا بیٹا یہ بتاؤ یہ مرزا صاحب نے ان کے والد کہاں سے ایجاد کر لیے. تو اس قادیانی فیملی میں جب یہ بات گئی تو وہ بندے سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ یہ کیا آ گیا ہمارے سامنے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم نے ان کو بتانی ہیں. تو میں اس لیے قادیانی حضرات سے کہتا ہوں کہ اپنی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو جس ڈگر پہ وہ چل رہے ہیں وہ رستہ جا کہاں رہا ہے. تو بہرحال ایسی بے شمار باتیں ہیں جو قادیانی بکس میں بھری پڑی ہیں، اور ایسے کفر ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 19 ہے، یہ میرے پاس پڑی ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ یورپ کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا، یورپ کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا، اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے.
آپ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا ان کی دشمنی ہے؟ کبھی وہ گندی راہ سے پیدا ہو رہا ہے، کبھی وہ مریم کے وہ کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے یہ ہیں. اور ایک کتاب ہے ملفوظات، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آج تک جتنے لوگ شراب پی رہے ہیں، آج تک جتنے لوگ عیسائی، سکھ، یہودی، مسلمان، ان سب کا گناہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر ہے، کیونکہ شراب کی تخم ریزی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. تو اس لیے میری قادیانیوں سے پھر ریکویسٹ ہے، میں حاضر ہوں، 35 سال چناب نگر گزارے ہیں، دوبارہ بھی آپ کے پاس آنے کو دل چاہتا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ اسلام کیا ہے اور قادیانیت کیا ہے. خدا را اپنی ہی کتابیں پڑھ لیں. اگر کسی کو میرے ٹیلی فون کا نمبر چاہیے ہو، حضرت بیٹھے ہیں یہاں، بے فکر ہو کے آئیں. ہم اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کو نقصان کوئی نہیں پہنچے گا. یہاں آپ کو اللہ کے فضل سے فائدہ ملے گا، آپ کو دین اسلام ملے گا، آپ کو اسلام کے لوگ ملیں گے. تو آ کے مطالعہ کریں. ہماری ساری لائبریریاں آپ کے لیے حاضر ہیں، مگر آپ دل صاف کر کے آئیں اور دل میں یہ سوچ کے آئیں کہ محمد رسول اللہ کے دین کو اپنانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے بھائی شمس الدین صاحب جو ہمارے احناف میڈیا سروس کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے. میں آپ کی آمد پر آپ کا بہت ممنون ہوں. اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں اللہ رب العزت آپ کی توبہ کو اور اسلام کی طرف آپ کی رغبت اور آنے کو قبول اور منظور فرمائے، اور رہتی دنیا تک آپ کے یہ کام لے کہ آپ قادیانیت کو ان کے اصل چہرے دکھاتے رہیں، ان کی غلاظات جو انہوں نے اپنی کتب میں لکھی ہیں ان کو بتاتے رہیں. اور بھائی شمس الدین صاحب نے عجیب اور عظیم میسیج یہ دیا، قادیانی حضرات اپنی کتابیں خود پڑھیں، ان کو مرزا قادیانی کا اصل چہرہ، مکروہ چہرہ، ان کی کتابوں کی غلاظت ان کے سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو راہ راست پر قائم رکھے، اور جو قادیانی اس دنیا میں اپنے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی باطل کی جانب سے ہٹا کر راہ راست کی طرف لگا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.